ایک خوبصورت اور دلکش آنکھوں والی پجارن جس نے اپنی ساری زندگی ایک دیوی کے نام کر دی تھی۔ لیکن ایسا کیا ہوا کہ یہ خوبصورت حسینہ ایک عورت سے بھیانک جانور بن گئی؟ اس کی خوبصورتی ہی اس کے لیے عذاب بن گیا۔ اس ویڈیو میں ہم ایک مشہور عورت میڈیوسا کی کہانی کو جانیں گے۔ قبل اس مسیح میں یونان ایک زمانے تک دنیا کی جدید اور مضبوط سویلائزیشن مانا جاتا تھا، اور زمانہ قدیم میں یونان ترقی کے جس بلندی تک پہنچا اس دور میں دنیا کی کوئی تہذیب اور ملک نہ پہنچ سکا۔ اس کے باوجود یونان یعنی گریک سویلائزیشن توہم پرستی کا مرکز، جن، پری اور دیوی ملائی مخلوقات کا مرکز سمجھا جاتا تھا۔ قدیم یونانی تاریخ اپنے اندر کئی ایسے حدیث اور واقعات کو سموئے ہوئے ہے جسے اگر بے نقاب کیا جائے تو عقل حیران رہ جاتی ہے۔ ان مخلوقات میں ایک حیرت انگیز مخلوق میڈیوسا تھی۔ میڈیوسا تاریخی انسان کی وہ واحد عورت تھی جس کا چہرہ اگرچہ انسانوں جیسا تھا لیکن آدھا جسم سانپ کی طرح تھا، اور اس کے سر پر بالوں کی بجائے سانپوں نے جنم لے لیا تھا۔ تاریخ میں ایسی بے شمار اقوام گزری ہے جنہیں اس طرح کے عذاب سے دو چار کیا گیا تھا۔ جب وہ اللہ کی نافرمانی پر اتر آئیں اور سرکش ہو گئے تھے تو ان قوموں کو جانوروں میں تبدیل کر دیا گیا، یا شکلوں کو بگاڑ دیا گیا، یا پھر ان پر آسمانی عذاب آ کر انہیں ہلاک کر دیا گیا۔ لہٰذا میڈیوسا نامی تاریخ کی اس کردار کا سچ میں ہونا بھی کوئی تعجب کی بات نہیں۔ دراصل قدیم یونان میں گورگینگ قبیلہ یونان میں کافی شہرت رکھتا تھا۔ اس گورگینگ قبیلے میں 3 خوبصورت بہنیں تھیں جنہیں گورگینگ سسٹر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ان تینوں میں سے سب سے زیادہ خوبصورت اور پرکشش میڈیوسا تھی۔ میڈیوسا ایک خوبرو چہرے اور پرکشش آنکھوں والی لڑکی تھی۔ میڈیوسا کو اپنی خوبصورتی پر اس قدر غرور تھا کہ وہ خود کو دوسروں سے برتر سمجھتی تھی، اور اپنی ساری جوانی میں کسی شخص کی طرف ایک دفعہ بھی نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ لیکن وہ صرف خوبصورت ہی نہیں بلکہ مذہب سے بھی محبت رکھنے والی لڑکی تھی۔ اس کا زیادہ تر وقت عبادت میں ہی گزرتا تھا۔ میڈیوسا اتھینا کی پوجا کیا کرتی تھی۔ میڈیوسا اپنی پوری زندگی اتھینا کے نام کر چکی تھی، چونکہ اتھینا کی پوجا کرنے والے پیروکاروں پر یہ فرض تھا کہ پوری زندگی ورجن رہنا ہوگا انہیں، کیونکہ یہ پیورٹی کی علامت ہے۔ لہٰذا میڈیوسا بھی کسی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی اور نہ ہی کسی مرد کی طرف دیکھ سکتی تھی۔ وہ پوری دنیا سے الگ ہو کر ہمیشہ اتھینا کی پوجا میں مصروف رہتی، اور اتھینا بھی اس سے بہت خوش تھی۔ اب میڈیوسا کی خوبصورتی کی باتیں دور دور تک پھیلنے لگی، اور لوگ دور دور سے اتھینا کے مندر میں صرف میڈیوسا کو دیکھنے آنے لگے۔ یونان کا ایک خوبرو جوان جس کا نام پوزائیڈن تھا، وہ میڈیوسا کا دیوانہ ہو گیا، اور اس نے بار بار میڈیوسا سے اپنی محبت کا اظہار کیا، لیکن میڈیوسا نے بار بار انکار کر دیا۔ پوزائیڈن یہ ارادہ کر چکا تھا کہ وہ میڈیوسا کو حاصل کر کے رہے گا۔ لہٰذا ایک دن پوزائیڈن نے مندر کے اندر میڈیوسا کو کچھ اس طرح بہکایا کہ وہ بھی پوزائیڈن کی میٹھی میٹھی باتوں میں آ گئی۔ میڈیوسا اور پوزائیڈن نے آپس میں جنسی تعلقات قائم کر لیے۔ جب اس بات کا علم اتھینا کو ہوا تو وہ غضبناک ہوئی کہ اس کی سب سے بڑی اور خاص بندی نے ایسا برا کام کیا ہے۔ دیوی اتھینا کا یہ ماننا تھا کہ جو پوزائیڈن نے کیا وہ اتھینا کی غلطی تھی، کیونکہ میڈیوسا نے ہی اپنے حسن سے پوزائیڈن کو اپنا دیوانہ بنایا تھا۔ لہٰذا اتھینا نے میڈیوسا کو یہ بددعا دی کہ جس خوبصورتی کی وجہ سے اس نے اپنی دیوی کو دھوکہ دیا ہے وہی خوبصورتی اس کے لیے عذاب بن جائے گا۔ میڈیوسا اپنی دلکش آنکھوں سے جس کی طرف بھی دیکھے گی وہ پتھر کا بن جائے گا، اور اس کے سر پر بالوں کی جگہ سانپ آنے لگیں گے۔ جلد اس کی خوبصورت ناگنی زلفوں نے حقیقت میں سانپوں کا روپ دھار لیا، اور وہ بالکل سانپ جیسی بن گئی۔ میڈیوسا کئی صدیوں تک اسی مندر میں مقیم رہی، وہاں سے گزرنے والے مردوں کو اپنے قہر کا نشانہ بناتی رہی۔ یونان کے لوگوں میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ میڈیوسا کے سر کاٹنے والے کو انعام دیا جائے گا۔ بہت سارے لوگ اسے قتل کرنے کے ارادے سے گئے، لیکن سب پتھر کے بن گئے۔ بہت عرصے بعد پرسوس، جو ایک بہادر اور دلیر شخص تھا، وہ میڈیوسا کے شکار پر نکلا جسے اس وقت کے یونانی بادشاہ نے بھیجا تھا۔ پرسوس نے میڈیوسا سے ایک سخت لڑائی لڑی اور اپنی جادوئی تلوار سے اسے زیر کر کے اس کے سر کو دھڑ سے الگ کر دیا۔
کہتے ہیں کہ سانپ بننے سے پہلے میڈوسا پوزائڈن کی وجہ سے پریگننٹ تھی، لہذا جب اس کا سر دھر سے الگ کیا گیا تو 2 بچوں نے جنم لیا، جن کا ذکر بہت سی دیوی ملائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ بعد میں یونانیوں کی طرف سے یہ سر مختلف جگہوں میں دشمنوں کو زیر کرنے کے لیے استعمال ہوتا رہا۔ ایک زمانے تک لوگوں نے میڈوسا کو گناہوں کی دیوی کی حیثیت دے دی اور ان کے بت بنا کر لوگوں نے اپنے گھروں میں رکھنا شروع کر دیا، جس کی تحقیق اہل حاضر کے آرکیولوجسٹ نے قدیم یونان کے کھنڈرات سے نکالے گئے ان مورتیوں سے کی جن کا چہرہ کسی ڈائن کے مانند اور اس کے سر سے سانپ کے مانند بال اگے ہوئے تھے۔ یہ میڈوسا کا وہ افسانوی تعارف ہے جو یونان کی دیوی ملائی کہانیوں میں ملتا ہے۔ یہ کہانیاں انسانی عقل سے بالاتر ہے، کوئی عقل مند انسان اس پر چاہ کر بھی یقین نہیں کر سکتا، لیکن کسی بھوت اور ملائی داستانوں کے پیچھے کوئی نہ کوئی حقیقت چھپی ضرور ہوتی ہے۔ میڈوسا کی یہ دیوی ملائی داستان جھوٹی ہے یا سچی، لیکن یورپی ممالک کے لوگوں کو میڈوسا کی شخصیت میں ایسی کیا دلچسپی ہے کہ وہ میڈوسا کے ماڈل کو فیشن کی دنیا میں خوبصورت انداز میں پیش کرتے ہیں اور اسے ایک فیشن لیڈی بنا دیا گیا ہے۔ میڈوسا تاریخ کی ایک ایسی شخصیت ہے جسے دنیا کے ہر حصے میں ایک بدکار عورت سمجھا جاتا ہے، مگر آخر آج ویسٹرن دنیا اسے اتنے اچھے انداز میں کیوں پیش کرتی ہے؟ دراصل ویسٹرن کنٹریز کا یہ نظریہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی اپنے مطابق گزارنے کا حق ہے، یعنی فریڈم کے نام پر یہ بے حیائی میں کوئی غلط بات نہیں۔ اسی نظریے کو میڈوسا کے کردار پر اور کہانی کو مکمل حمایت ملتی ہے۔ نیز وہ میڈوسا کو ایک ایسی عظیم ہستی ثابت کرنا چاہتے ہیں جس نے مذہبی اور سماجی حدوں کو توڑ کر بغاوت کا علم بلند کیا تھا، اور وہ دنیا کی نئی نسل کی آئیڈیل ہے جسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے تاکہ نئی نسل کے نوجوانوں اسے اپنی جنسی آزادی کی دیوی تسلیم کرے اور اس کے نقش قدم پر چلے۔ لیکن میڈوسا کے اس برے اور بد کردار تاریخ کو خواہ کتنا ہی جھٹلایا جائے، تاریخ اس کے سیاہ کردار کی ہمیشہ گواہ رہے گی اور اس کے انجام کو یاد دلاتی رہے گی۔